ہماری اکانومی جیسے جیسے ڈیجیٹل ہو رہی ہے، ای کامرس کا معاملہ پھیل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل فراڈ، سائبر فراڈ میں بھی بہت تیزی آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل گینگز آپریٹ کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں۔ پاکستان میں ہمارے سائبر کرائم کی جو فورس ہے انہوں نے حالیہ دنوں میں چھاپے مارے ہیں، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ اس کی حیران کن تفصیلات ہیں، پروگرام میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اسرائیلی پلان کی کہ شام کو کس طرح تتر بتر کیا جائے۔ وہاں پر 3 دن سے حملے ہو رہے ہیں، دمشق کے قریب ہو رہے ہیں، وہاں پہ سچویشن کیسے تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین موضوع کی طرف آئیں، وسعت ابھی بلوچستان سے خبر آئی ہے۔ بلوچستان سے ہم مختصر پیش کر دیتے ہیں۔ وہی ہے جو ایک نیا نارمل بلوچستان میں ہو گیا ہے پچھلے کئی سال سے، کئی مہینے سے۔ آج یہ ہوا ہے کہ کراچی سے کوئٹہ جانے والی جو ایک مسافر بس ہے اس پہ قلات کے علاقے نیمرغ میں فائرنگ ہوئی ہے۔ 3 اموات کی تصدیق ہوئی ہے، 7 لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے مسافر بسوں پہ ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد جو بھی حملے ہوئے ان میں سے اکثر واقعات کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے۔ فی الحال یہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، جس میں 2 کوچز جو پنجاب جا رہی تھیں ان پر حملہ ہوا، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، جن کا پنجاب سے تعلق تھا ان کو وہاں کی قتل کیا گیا۔ 9 لوگ اس حملے میں شہید۔ لیکن غالباً یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کراچی اور یہ جو کوئٹہ روٹ ہے اس پہ بھی ابھی ایک کام شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال آج جو واقعہ ہوا، کہا جاتا ہے کہ جو مشہور صابری برادران ہیں، قوالی میں ایک نمایاں نام ہے، ان کی فیملی کے لوگ کسی فنکشن کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے۔ جو 2 خوش قسمت مسافر ہیں انہوں نے بعد میں اپنے تاثرات کیے۔ ہم کراچی سے چلے تھے قوالی کے ایونٹ کے لیے اور ہمیں بلایا گیا اور ہم بس آدھی گھنٹے پون گھنٹے کے فاصلے پہ تھے کوئٹے پہ۔ ہمارا کیا قصور تھا بھائی، ہم قوال لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کس بات کی سزا ملی ہے؟ ہمارے 3 بھائی میرے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ کراچی سے ہم کوئٹہ جا رہے تھے، اچانک ہمارے اوپر جو ہے نا حملہ ہوا، چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی، ہمارے 3 افراد جو ہے بندے شہید ہو گئے۔ یہ حالات ہیں۔ تو بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ ہمارے میڈیا پہ اکثر ان کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج جو دن بھر خبر جو چھائی رہی پاکستان میں وہ ہے PIA کے حوالے سے، اور PIA کی پروازیں برطانیہ کے لیے اب بحال ہوں گی۔ یہ ایک خوشخبری ہے، اس میں کافی ٹائم لگا، گورنمنٹ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ 5 سال بعد 4.5-5 سال بعد بحال ہوئی ہے۔ شکریہ غلام سرور صاحب۔ اوکے، لیکن میں آپ کو واپس لے چلوں گا 2020 میں کیا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں PIA کا ایک جہاز کریش ہوا تھا، بہت سوال اٹھ رہے تھے ہماری سول ایویشن پہ، PIA پہ، اور اس وقت PTI کی حکومت تھی اور ان کے ایک وزیر نے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا، وہ بیان بہت مہنگا پڑا۔ سر، ہے تو یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات، اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ، ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ پرواز کی بحالی جو ہے وہ ہماری ساکھ کی بحالی ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس موقع کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع انہوں نے جانے نہیں دیا۔ 4 سال 2020 میں بین لگا تھا ہمیں، میرا خیال ہے PTI کی حکومت میں غلام سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے جو بین الاقوامی ریگولیٹرز تھے ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں، تو یہی ہوا۔ پوائنٹ سکورنگ بنتی ہے،
पॉइंट स्कोरिंग बनती है मेरा ख्याल है, क्योंकि जो गुलाम सरवर साहब ने किया है हमारी एविएशन के साथ, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क का दुश्मन भी ना कर सके। हम सब मानते हैं कि PIA में बड़े मसले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गलत बयानी थी, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान था इनका। और बाद में अच्छा, और बेस्ट पार्ट है कि जब इन्होंने ये बात की, पूरी कैबिनेट टॉप डाउन PM से लेके नीचे सब आए डिफेंड करने, बिल्कुल ये तो मतलब अच्छा, सपोर्टर्स को तो आपको पता है, उनको तो आप एक डायरेक्शन दे दो तो ना सोचे ना समझे ना कुछ देखे चलने लग जाते हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह, राइट? वो ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, ये जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद PIA ने बाकायदा लिखा कि सर आप लिस्ट तो भेजें हमें भी पता लगे ना कौन है। एक बार नहीं 2 बार, आखिरकार एक लिस्ट आती है जिसमें 262 नेम्स थे, जिनमें से 100 क्लियर हो गए, जिनमें से 28 PIA के थे, 17 सिर्फ कैंसिल हुए, और इस वक्त 2 दर्जन अभी तक कंटेस्ट कर रहे हैं। मामला था लेकिन इस नौयत का नहीं था। और जब आपका एविएशन मिनिस्टर आपकी कौमी असेंबली में जाकर इस तरह का बयान दे, और तो फिर क्या होना है, नुकसान ही होगा। अब जाहिर है कि गुलाम सरवर साहब ड्राई क्लीन हुए हैं तो कोई मसला ही नहीं है। इन माय ओपिनियन ही शुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड। सवाल तो उठ रहा है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, उनका क्या डिफेंस है, नहीं है, वो PTI में भी नहीं रहे शायद, वो बीच में इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में भी गए थे, उसके बाद ये अब मुझे नहीं याद कि वो किधर है। ठीक है, लेकिन जो करना था कर लिया, डजंट रियली मैटर कि अब वो कहाँ हैं कहाँ। मेरा ख्याल है कि नहीं, इट डज मैटर कि अगर हम सारा मसला एक शख्स के बयान की वजह से है तो उससे कुछ पूछना चाहिए ना कि भाई ये सिलसिला क्या है। अच्छा, वो आराम से बैठा हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है, वी डोंट नो, वो आराम से। लेकिन आज के दिन सभी उनको याद कर रहे हैं। जी, मैं तो उसकी वजह ये हर हफ्ते याद करता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ। तो अब ये है कि वज़ीर दिफा ने ये कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि 14 अगस्त तक ये परवाज़ें चलना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी इसमें कुछ लवाजमात हैं। थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जो निचकारी की बातें हो रही हैं PIA की, उसमें क्या मदद मिलेगी। तो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पे अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमे PIA के। अब्दुल्ला साहब, खुशी का दिन, PIA के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आती नहीं हैं, लेकिन इससे बहुत एक रिलीफ होगा। हम जानते हैं कि नवंबर में यूरोप की जो रूट है वो बहाल हुआ, बरतानिया का बहाल हुआ। थोड़ा बताएंगे कि ये जो 4.5 साल में जो सस्पेंड रहा ये रूट, नुकसान कितना हुआ हमारी एयरलाइन का? बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमेशा बड़ी खुशी होती है आप लोगों के पास आके। एग्जैक्ट पाबंदी लगी जनाब 1 जुलाई 2020 को, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो 5 साल और 15 दिन के ऊपर जो है वो पाबंदी मुहित रही। मैं छोटे छोटे स्टार्ट्स आपके सामने रख देता हूँ, बाकी फैसला आप कर लें। जिस टाइम पे अगर लेट्स सपोज आप पाबंदी का इतलाक 2020 में हुआ, लेकिन चूंकि 2020 में कोविड भी आ चुका था और उसके अंदर 2-3 महीने परवाजें जो वैसे ही बंद रही या एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड था, तो अगर हम 2019 को एज अ बेस ईयर लें तो 2019 के अंदर PIA टोटल रेवेन्यू का 37% जो था वो यूरोप और UK के रूट से हासिल किया करता था, जो कि उस टाइम पे तकरीबन कोई 45-40 अरब रुपए के करीब बनता है, जिसमें तकरीबन कोई 40 अरब जो UK की कंट्रीब्यूशन थी, बाकी यूरोप की कंट्रीब्यूशन थी। अब अगर आप उस हिसाब से नंबर करें तो फिर आप बना सकते हैं कि हर साल तकरीबन 40-50 अरब। अगर मैं लेट्स सपोज ऑन द सेफर साइड में इन्फ्लेशन भी ना डालूं, मैं एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो भी ना डालूं, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये 40 अरब रुपए पर ईयर बनता है। इसको आप 5 साल से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रेवेन्यू लॉस अपनी जगह के ऊपर जो साख मजरू होती है आपकी, क्योंकि देखें एयरलाइन ट्रैवल के अंदर एयर सेफ्टी और एयर सेफ्टी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एयरलाइन के इंतखाब के लिए। अगर वो ट्रस्ट आपके ऊपर से टूट जाए, या अगर लेट्स सपोज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी हवाबाजी की सनत के ऊपर एज ए सनत, यानी सिर्फ एक एयरलाइन नहीं पूरी सनत के ऊपर अगर सवाल उठाए जाए, तो वो इन इट सेल्फ एक बहुत ज्यादा डैमेजिंग चीज है। उस चीज को खत्म करना भी एक बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है। बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले भी कहीं पे ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान जैसे दुनिया के 5वें बड़े मुल्क के ऊपर उसको पाबंदी का इतलाक करना एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत संगीन और बहुत सख्त नौयत का फैसला है जो कि यूरोपियन अथॉरिटी ने किया। लेकिन उस फैसले को रिवोक करना यानी पाबंदी का खात्मा उससे भी बड़ा फैसला है। बिकॉज
پابندی کا خاتمے کے لیے ان کو جو سخت ترین اسٹینڈرڈس کے اوپر کمپلائنس انہوں نے دیکھ لی تھی انہوں نے کروا کے رکھی تاکہ کسی قسم کا کوئی ان کا تحفظ نہ رہ جائے, کوئی کسی قسم کی ان کی کوئی آبزرویشن نہ رہ جائے. اور اس کے بعد پرمیشن دینا ان اٹ سیلف, جیسا منسٹر صاحب نے صبح کہا کہ ایک یہ سند ہے, یہ اٹ از کائنڈ آف لائک اے سرٹیفکیٹ اور اپروف کہ جی پاکستان نے پچھلے 5 سال میں بہت محنت کی اور دنیا کے اسٹرنجنٹ ترین اسٹینڈرڈس کو انہوں نے کمپلائی کیا. عبداللہ صاحب, ہمارے بہت سارے لوگ جو پاکستانی نژاد برطانیہ میں بستے ہیں, کوئی 16 لاکھ کے قریب, اور بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جب یہ بحالی ہوگی تو کتنی فلائٹس چلیں گی, کہاں چلیں گی, تھوڑا سا لوگوں کو امید دیں گے, کیونکہ پیپل پریفر ٹو ٹیک PIA رادر دین آپ ٹرکی سے جائیں, UAE سے جائیں, قطر سے جائیں. بندہ یہاں سے بیٹھے جہاز میں اترے وہاں 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے. جی دیکھیں, ڈائریکٹ فلائٹ کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوتا کسی بھی سیکٹر کے اوپر. یہاں سے جو اسکیجول ہے وہ اتنا اچھا ہے, جو ابھی ہم نیا فائل کیا وہ بھی اسی اسکیجول کے اوپر ہے کہ آپ یہاں سے 11:30-12 بجے آپ کا ٹیک آف ہے, ناشتہ آپ نے اپنے گھر پہ کیا, آپ دوپہر کے 4 یا 5 بجے آپ جو ہے وہ برطانیہ میں مینچسٹر یا لندن آپ اتر جاتے ہیں. تو آپ دن نہیں پہنچتے, آپ کو یہ فیل نہیں آتا کہ آپ نے کوئی دن ضائع کیا. اسی طرح جب آپ وہاں سے رات کو چلتے ہیں تو 7-8 بجے ڈپارچر ہوتا ہے, صبح ناشتے سے پہلے جو ہے وہ جہاز پاکستان پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اسکیجول اور ڈائریکٹ فلائٹ کی کنوینئنس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اب آگے کیا ہوگا, کتنی فلائٹیں لگیں گی, دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 5 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ہم اس روٹ کے اوپر دوبارہ جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک دم سے جو ہمارا جو اوریجنل فلائٹ اسکیجول تھا جو کہ 23 فلائٹوں پہ مشتمل تھا, جس میں ہمارے پاس 9 پروازیں تھیں وہ مینچسٹر کی تھیں, 10 پروازیں ہمارے پاس لنڈن ہیتھرو کی تھیں اور 4 پروازیں ہم برمنگھم پہ چلاتے تھے. تو وہ ایک دم نہیں شروع ہو پائے گا, وہ بتدریج شروع ہوگا. جس طرح پیرس کی پابندی کے اطلاق سے پہلے ہماری 4 فلائٹیں ہوتی تھیں, 2 ملان کے ساتھ شیئر ہوتی تھیں, 2 بارسلونا کے ساتھ. ہم نے جنوری میں فلائٹ آپریشن شروع کیا, 2 پروازوں سے 3ری پرواز لگ گئی, 4تھی پرواز آگے لگنے جا رہی ہے. اسی طرح ہی اب مینچسٹر کے اوپر ہم 3 پروازوں سے شروع کریں گے اور ہم بتدریج اس کو بڑھائیں گے مینچسٹر پہ اور پھر بعد میں لندن اور برمنگھم کے اوپر. اچھا, یہ جو ہمارا اس وقت نجکاری کا عمل چل رہا ہے اس سے بہتر دام ملیں گے اب یہ جو روٹ بحال ہو گئے اور پروفیٹیبلٹی بھی اب بہتر ہوگی؟ دیکھیں, کامن سینس ڈکٹیٹ کہ آپ کسی بھی اگر چیز کی بیٹ لگا رہے ہیں تو وہ 3-4 فیکٹرز کے اوپر ہوتی ہے. آبویسلی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کی بکس کے اوپر ایسٹس ورسز لائبلٹیز کتنی ہیں, یعنی اثاثے کتنے ہیں, اس کے اوپر لائبلٹیز کتنی ہیں, دونوں کی ریشو کس طرح کی ہے. دوسرا آبویسلی برانڈ ایکویٹی کے اوپر یا برانڈ کی اسٹرینتھ کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ اوور آل گلوبلی کیا اسٹینڈنگ ہے یا برانڈ کی ویلیو کیا ہے, یا کتنے لوگوں کو اس طرح کے ریکال ہے. جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اس کی کیپیسٹی ٹو ارن ریونیو کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور اس کا کتنا. یعنی فار ایگزامپل ایک کمپنی جو کہ پچھلے سال اگر 200 ارب کماتی تھی اور اس سال اگر وہ 250 ارب کمائے گی تو آبویسلی اس کی بڈ ویلیو کے اندر بھی اسی تناسب کے ساتھ اس میں انکریز آنا چاہیے لاجیکلی یا کامن سینس کے حساب سے. تو یہ تمام فیکٹر اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں تو ڈیفینیٹلی سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور یہی بات صبح بھی ہوئی تھی کہ ویلیو اب آپ کو بہت بہتر ملنی چاہیے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں, بیکاز اب آپ کے پاس جو ہے آپریشنل ایفیشنسی بھی ہے, نیٹ پروفٹ بھی ہے, یورپ اور UK کے اوپر سے پابندی بھی ختم ہو گئی ہے اور آپ نے اپنی ریپوٹیشن بھی کنزرو کر لی. اب دیکھیں گے نا شفافیت سے معاملہ آگے بڑھے. جی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ آئیڈیا ہے کہ فلائٹ شروع کب سے ہوں گی, یا ابھی ہمارے پاس 14 اگست کا ٹارگٹ ہے. جی دیکھیں, ہم نے نا آج ہی پرمیشن کے فوراً بعد ہم نے سلاٹ فائل کر لی تھی. جو آفیشیل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ اتھارٹیز کے ساتھ آپ سلاٹ کے شیڈیول جس کو آپ بولتے ہیں وہ آپ فائل کرتے ہیں, اس کی پرمیشن مل جاتی ہے تو آپ اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں اور سسٹم میں فلائٹ ڈال دیتے ہیں سیلنگ کے لیے. ہم امید کرتے ہیں اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں پرمیشن مل جائے گی. ارادہ ہمارا یہی ہے کہ یوم آزادی کے دن ہم کوئی پاکستانی عوام کو تحفہ دیں لندن کی یا برطانیہ کی فلائٹوں کی صورت میں, اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ہمیں پرمیشن مل جائے گی تو بائی 14 اگست انشاءاللہ ہم اپنے آپریشن کا باضابطہ آغاز کر دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت بہت سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یار ہے تو اچھی خبر ہے, بڑے عرصے بعد کوئی اچھی خبر آئی ہے. ہاں ہے, اچھی خبر ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ غلام سردار کو تھوڑا ٹریک کریں یار. تو اب اربوں کا لاس کیا ہے یار ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قومی خزانہ نہیں, آئی کی ناٹ فائنڈ این ایکویولنٹ. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بیان اتنا مہنگا پڑا ہو کسی بھی ملک کو. مجھے ابھی تک اس تو اگر یہ اتنی اچھی خبر ہیں تو پھر پرائیویٹائز نہ کریں, اپنے پاس ہی رکھیں.
نہیں جو دیکھیں اچھی خبر ہے، اتنی اچھی خبر نہیں جو پی آئی اے کے مس مینجمنٹ کے گڑبڑ گھوٹالے نقصان کے جو ہیں وہ صرف اس روٹ کی وجہ سے نہیں تھے، وہ ہماری مینجمنٹ، ہمارا ایون سول ایویشن پہ بھی سوال تھے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں جب پی آئی اے کا پلین کریش ہوا بہت سارے جینیون سوالات تھے. اب اس کا تھوڑا سا ریکلیسلی گورنمنٹ نے پلے کیا کہ وہ ہمیں اتنا مہنگا پڑ گیا، لیکن ان کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. لاس آف لائفز تھا اس میں. تو اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپینز نے جتنے ان کی سختی ہوتی ہے اور جتنا اب ان کو پاپڑ بیلنے پڑے ہوں گے اس سٹینڈرڈ پہ واپس آنے کے لیے، تو ہم سیفلی اسیوم یہ کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اب اپنی پورا جو ہے نا فول پروف کیا ہوگا اس کو، کم از کم اس روٹ کو. ڈومیسٹک کا میں ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. شاذیب یہ کچھ یوں ہے نا کہ گرے لفٹ پر آنا آسان ہے، اسے اترنا نکلنا مشکل ہے. تو اب جب سٹینڈرڈز بھی اتنے سخت کر دیے ہیں تو کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا اچھی خبر ہے لیکن اتنی اچھی خبر نہیں. اتنی اچھی خبر کی جا سکتی ہے اگر ریاست چاہے تو. اگر ریاست چاہے تو